بلا مبالغہ یہ شب بیداری پوروانچل کی قدیم ترین شب بیداریوں میں سے ایک شب بیداری شمار کی جاتی ہے، اور ہندوستان میں بڑی ہی کم شب بیداریاں ہیں کہ جو طرحی ہوا کرتی ہیں۔ اس انجمن کی بنیاد غالباً 1885 میں رکھی گئی، اور عزیزان گرامی شب بیداری کا یہ 72واں دور ہے۔ کتنا حسین دور ہے، 72واں دور، شب بیداری کا 72واں دور ہے، اس لیے کہ ہم 72 کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، 72 کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس شب بیداری کا دور بھی 72واں دور ہے، اور یہ ممبر وہ عظیم ممبر ہے جس ممبر سے 72 سال میں نہ جانے کتنے علماء، کتنے افاضل اور کتنے خطبہ نے بیان کیا ہے، اور اس ممبر سے ہمیشہ ایک پیغام دیا جاتا رہا ہے، قوم کو نصیحت کی جاتی رہی ہے۔ تو پروردگار عالم مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی انشاءاللہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ صرف میرا 1 گھنٹہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ نہ جانے کتنے 100 گھنٹے اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کتنی خوبی کے ساتھ ان تمام کے تمام ساعتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اگر اس فرش عزا پہ آنے کے بعد، ان مجالس میں آنے کے بعد، ان شب بیداریوں میں آنے کے بعد انسان کوئی پیغام نہ لے کر جائے تو پھر ان شب بیداریوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس فرش عزا کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی فائدہ یہی ہے کہ انسان کربلا کو بھی سمجھے، مقصد کربلا کو بھی سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر مل جل کر صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو عزیزان گرامی میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے اس وحدہ لا شریک نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، بیکار خلق نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کی غرض خلقت سے ناواقف ہے، نابلد ہے، نہیں جانتا ہے کہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ کائنات کے ذرے ذرے پہ نگاہ ڈالتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وحدہ لا شریک نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو بغیر کسی مقصد کے وجود عطا نہیں کیا۔ آپ زمین پہ نگاہ ڈالیں، آسمان کی بلندیوں پہ نگاہ ڈالیں، کہکشاؤں پہ نگاہ ڈالیں، خلاؤں میں نگاہ ڈالیں، فضاؤں میں نگاہ ڈالیں، گھٹاؤں پہ نگاہ ڈالیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وحدہ لا شریک نے کسی بھی ایک چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جہاں پر عزیزان گرامی سورج کے اپنے بہت سے فائدے ہیں، اور اللہ نے سورج کو ایک مفید شے بنا کر خلق کیا، اگر سورج نہ ہوتا تو عزیزان گرامی انسان کے جسم میں، حشرات میں، حیوانات میں نشر و نما نہ ہو پاتی۔ آج یہ جو آپ پوری کائنات میں سرسبز و شادابی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی سورج کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں پر سورج کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں پر سورج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سورج کی وجہ سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقت کا تعین سورج کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر سورج کا وجود نہ ہو تو وقت کا اندازہ نہ ہو پائے، وقت کا معلوم نہ ہو پائے۔ یعنی یہ سورج ہی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ثانیوں کا پتہ چلا، جس کے ذریعے سے ہمیں دقیقوں کا علم ہوا۔ اگر سورج نہ ہوتا تو ہمیں وقت کا اندازہ نہ ہوتا، اگر دقیقے نہ ہوتے تو پھر عزیزان گرامی 7 گھنٹے نہ ہوتے، جب گھنٹے نہ ہوتے تو پھر دن و رات نہ ہوتے، جب دن و رات نہ ہوتے تو پھر ہفتے نہ ہوتے، جب ہفتے نہ ہوتے تو پھر مہینے نہ ہوتے، جب مہینے نہ ہوتے تو پھر سال نہ ہوتے، جب سال نہ ہوتے تو پھر صدیاں نہ ہوتی، جب صدیاں نہ ہوتی عزیزان گرامی تو انسان وقت کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا پاتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ وقت کی عظمت کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں، وقت کی منزلت کو پہچان لیجئے، اس لیے کہ جو وقت گزر گیا
پھر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. جو وقت چلا گیا پھر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. وقت کو برباد نہ کریں, وقت کو رائیگا نہ کریں. ہم دنیا کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ در اہل بیت پہ آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ جو وقت کا نظام ہے یہ چل رہا ہے سورج کی بنیاد پر. اگر سورج نہ ہو تو وقت کا تعین نہ ہو پائے. تو اب مجھے کہنے دیجئے میں محتاج کس کا ہوں؟ وقت کا. آپ کس کے محتاج ہیں؟ وقت کے. آپ کس کے محتاج ہیں؟ وقت کے. کائنات کا ہر فرد اور اس دنیا میں سانس لینے والی ہر ذی روح وقت کی محتاج. میں بھی وقت کا محتاج, آپ بھی وقت کے محتاج, یہ مجمع وقت کا محتاج. لیکن وقت ہمارا محتاج نہیں ہے. بے توجہ فرمائیے گا آخری مجمع تک. ہم سب محتاج ہیں وقت کے, اور وقت محتاج ہے اپنی ذات میں سورج کا. ہم سب کس کے محتاج؟ وقت کے. وقت کس کا محتاج؟ سورج کا. تو مجھے کہنے دیجئے پوری دنیا وہ ہے جو وقت کی محتاج, اور وقت وہ ہے جو سورج کا محتاج. لیکن عزیزان گرامی, سورج وہ ہے جو ایک اشارے کا محتاج. تو مجھے کہنے دیجئے اب دنیا وقت کی محتاج, وقت سورج کا محتاج, سورج علی کا محتاج. اب اگر نتیجہ دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا وہ ہے کہ جو وقت کی محتاج ہے, اور وقت وہ ہے جو اہل بیت کا محتاج ہے. صلوات بر محمد آل محمد پر. مل جل کر ایک مرتبہ صلوات اور پڑھ دیں. تو عزیزان گرامی, اس وحدہ لا شریک نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا, اس وحدہ لا شریک نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھیے مقصد ہے کہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں پیغام پہنچانے میں. امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا, اللہ کو تو فرمان ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو میں تو اتنے طویل عرصے سے بیمار ہوں, اس بیماری نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا, کیا نفع بخشا؟ تو میرے مولا نے سوال کیا کہ بتا کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تو کہاں پر تھا؟ توجہ رکھیں وہ افراد بھی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں. میرے مولا نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تو کہاں پر موجود تھا؟ اس شخص نے جواب دیا مولا میں کوفہ میں تھا. مولا نے پھر سوال کیا کہ یہ بتا کہ حاکم کوفہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بچوں, ضعیفوں اور بیماروں کے علاوہ سب کے سب قتل امام حسین میں حصہ لے, اور اگر کوئی حصہ نہ لے تو اسے قتل کر دیا جائے. تو میرے مولا نے فرمایا اگر تو بیمار نہ ہوتا تو تیری زندگی دو حال سے خالی نہ تھی, یا تو قاتلان امام حسین میں سے ہوتا, یا پھر تجھے قتل کر دیا جاتا. بس جیسے ہی اس نے سننے کے بعد اپنی پیشانی کو بارگاہ ازدی میں خم کر دیا, اور خم کرنے کے بعد کہتا ہے اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ابدی جہنمی ہونے سے بچا لیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ابدی جہنمی ہونے سے بچا لیا. تو مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابدی جہنمی ہونے سے کس چیز نے بچایا؟ بیماری نے بچایا نا. ذہن میں رہے یہ چیز, ایک انسان کو بیماری نے جہنمی ہونے سے بچا لیا. تو میرا مجمع جواب دے کہ بیماری افضل ہوتی ہے کہ شفا؟ بے توجہ رکھیے گا, بیماری افضل ہوتی ہے کہ شفا؟ شفا افضل ہوتی ہے نا. اس لیے کہ میں نے اتنا ٹریول کیا ہے اور بہت سی مقامات پر گیا ہوں, تو کسی بھی ایک جگہ پر کسی نے یہ آ کر مجھ سے نہیں کہا کہ مولانا میں صحت مند ہوں, دعا کیجئے بیمار ہو جاؤں. یا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے خواہش کی گئی ہو کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مولانا میں علیل ہوں, بیمار ہوں, دعا کیجئے کہ میں صحت مند ہو جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا بہرحال افضل ہوا کرتی ہے. تو عزیزان گرامی, ایک بیماری نے انسان کو جہنمی ہونے سے بچا لیا نا.
تو اب مولانا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل بیت شفاعت کیسے کرائیں گے. بھائی آخری فرد تک کی توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی بیماری انسان کو جہنمی ہونے سے بچا رہی ہے. ارشاد ہوا ہوش شفا، یعنی قرآن شفا ہے. پھر ارشاد ہوا القرآن و مع العلی والعلی و مع القرآن. جب قرآن صامت شفا تو پھر قرآن ناطق کو بھی شفا ہونا